صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. الحمدللہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے ایسا ٹاپک، ایسا موضوع، جس ٹاپک کو سن کر، جس گفتگو کو سن کر انسان سوچنے پر جاتا ہے اور اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ راہ راست پر آتا ہے، وہ کون سا ایسا ٹاپک ہے؟ وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے، بس باقی رہنے والی ذات رب قدیر کی ذات ہے، وہی اکیلا معبود ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے۔ ساری کائنات ختم ہو سکتی ہے لیکن باقی رہنے والی ذات ایک ہی ہے، وہ ہے رب العالمین کی ذات۔ گزشتہ جمعہ بھی ہم لوگوں نے موت کے تعلق سے سماعت کیا اور اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 29 میں بھی ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں نے موت بھی پیدا کی ہے، میں نے زندگی بھی رکھی ہے تاکہ اس میں جانچ ہو کہ کون زیادہ اچھا کام کرتا ہے۔ تو اللہ خود پہلے ہی فرما چکا کہ دنیا میں انسان کو بھیجوں گا، اس کے لیے موت بھی مقرر ہے، مرنا بھی مقرر ہے، جینا بھی مقرر ہے، بس چند دنوں کی دنیا میں انسان کتنا جیتا ہے اور اتنا جینے میں انسان میری کتنی عبادت کرتا ہے۔ میں نے اسے آسمان دیا تاکہ آسمان کے سائے تلے رہ سکے، زمین عطا کیا تاکہ زمین پر چل سکے، میں نے بارش عطا کی، میں نے سورج کی کرنیں عطا کی ہے، میں نے رات کی چاندنی عطا کی ہے، رات کی تاریکی عطا کی تاکہ انسان آرام سے سو سکے، دن میں روشنی عطا کی تاکہ انسان آرام سے دین کا کام کر سکے، دنیا کا کام کر سکے، اپنی ضروریات پوری کر سکے، رزق حلال و طیب حاصل کرنے کے لیے نماز فجر ادا کرنے کے بعد زمین پر پھیل جائے تاکہ رزق حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان بے انتہا احسان ہے، ہم اس کا احسان جدا نہیں کر سکتے اور اس کا احسان ہم مکمل عطا بھی نہیں کر سکتے۔ تو محترم سامعین کرام، مختصر سی زندگی میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہر چیز ہمارے لیے عطا کیا ہے، تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس کی کتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنے گھنٹے 24 گھنٹے میں کتنا وقفہ ہم عبادت کے لیے صرف کر رہے ہیں اور کتنا وقت سونے کے لیے ہم گزار رہے ہیں اور کتنا وقت بزنس کاروبار کے لیے لگا رہے ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی پیدا کی ہے، ہم نے موت عطا کیا اور جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 8 میں اللہ ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں ہو، کسی بھی کونے میں ہو جاؤ، کتنی بھی مضبوط قلعوں میں ہو، بہتر سے بہتر جگہ جا کر کے چھپ جاؤ، ہزاروں قفل سے مخفل ہو جاؤ، چھپ جاؤ، ہزاروں دیواریں کھڑی کر لو تاکہ موت کا فرشتہ آ کر کے میری روح قبض نہ
کر لے. اللہ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 5 میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہوگا. اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو تب بھی موت آئے گی. موت سے کس کو رشتگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے. آج وہ کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. سامان تو 100 برس کا ہے, اللہ جنہیں عطا کیا ہے سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اور شاعر کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے, ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک کیا چیزیں باقی رہنے والی ہے. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. محترم سامعین کرام, بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے موت کے تعلق سے سماعت کر چکے. اب آئیے, موت ایک ایسی چیز ہے جسے انسان سنتا ہے اس کا دل موم جیسا بن جاتا ہے. یہی موت ہے جس کے تعلق سے کہا گیا کہ انسان اپنے مال و دولت پر فخر کر سکتا ہے, عزت شہرت پر فخر کر سکتا ہے. جب موت آتی ہے نہ تو مال و دولت, نہ تو گھروں پر, نہ تو کوئی دنیا کی چیزیں اسے کام آنے والی ہیں. اور وہ کیا لے جا سکتا ہے ساتھ میں؟ اسی کو ابن ابی دنیا سے روایت ہے, بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ تم ہر چیز چھوڑ کر چلے جاؤ گے سوائے اپنے حصے کے, وہ کفن ہے. ہر چیز چھوڑ کر تم چلے جاؤ گے سوائے اپنے حصے کے, وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ کفن ہے. ایک ایسا حصہ ہے مرنے کے بعد ہی اس کو وہ دیا جاتا ہے, وہی ساتھ میں لے کر قبر میں جاتا ہے. اور فرماتے ہیں جو کچھ تم نے جمع کیا دنیا میں, تم نے اتنی محنت سے خون پسینہ اکٹھا کر کر کے تم نے اتنی دولت کو جمع کیا, اور کہتے ہیں جو کچھ تم نے جمع کیا اس میں تیرا حصہ صرف 2 چادریں ہیں جن میں تو لپیٹا جائے گا اور خوشبو ہے. دنیا کی چیزیں جمع کی لیکن ہمارے حصے میں صرف 2 چادریں آ رہی ہیں. وہ کون سی ہے؟ جو ہمارے مرنے کے بعد لپیٹ کر کے قبر میں ہمیں ڈالا جائے گا, مدفن کیا جائے گا, قبر میں ہمیں سلایا جائے گا اسی کفن کے ساتھ جسے کفن کہا جاتا ہے. تو معلوم ہوا دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے. بظاہر ہمارے ساتھ آنے والی چیز ہے تو بس 2 چادریں ہیں, وائٹ چادریں ہیں جو کفن جسے کہا جاتا ہے, اور یہی قبر میں آنے والی ہے. اور محترم سامعین کرام, موت سے انسان ڈرتا بھی ہے لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ڈرتے موت سے, کیوں؟ انہیں معلوم ہے مرنے کے بعد انہیں کیا ملنے والا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں, خوف خدا دل میں بسانے والے ہوتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کیا ملنے والا ہے, اس لیے وہ موت سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ والے موت کے مشتاق ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اگر مجھے پتہ چل جاتا, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیا ہے کہ میں اس دنیا میں 100 سال رہوں یا ایک ہی دن میں یا آج ہی مر جاؤں, تو حضرت عبداللہ بن ابی زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج مرنے کو میں اختیار کر لیتا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور صحابہ سے ملاقات کر سکوں.
اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ 100 سال مجھے جینا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ مجھے 100 سال جینا ہے تو میں آج ہی کے دن مرنے کو پسند کرتا. کیوں پسند کرتا؟ مرنے کے بعد میں اللہ کے رسول اور صحابہ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کروں گا. یہ تو ظاہر ہے. انسان جب قبر میں جاتا ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, منکر نکیر حاضر ہوتے ہیں. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر موجود ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے کو انسان قبر میں دیکھے گا. اور محترم سامعین کرام, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شوق کیسا تھا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر لاغر اور کمزور ہو گئے تھے کہ ان کے چہرے پر موت کا رنگ اور انتقال کے آثار ظاہر ہوئے تھے. اس وقت ان کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو غم سے نڈھال ہو کر بے قرار ہو گئی اور منہ سے یہ الفاظ نکل گئے, واہ حرباہ, یعنی ہائے میری مصیبت, مصیبت, ہائے میری مصیبت. جب بیوی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے بلال حبشی تڑپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں, اے میری بیوی خاموش رہ جا, واہ حرباہ کی جگہ تو یہ کہے کہ واہ ترباہ, یعنی وہرے میری شادمانی, وہرے میری خوشی. اور بلال حبشی اپنی بیوی سے کہتے ہیں, اے میری بیوی سن, اس سے بڑھ کر خوشی اور مسرت اور کیا ہو سکتی ہے اور کیا ہوگی کہ میں کل وفات پا کر اپنے تمام محبوبوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کی مسرت حاصل کروں گا. مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, اسی لیے آسی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. قبر کی رات ہے, اس گل سے ملاقات کی رات ہے. قبر کی رات ہے, اس گل سے ملاقات کی رات ہے. کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ موت اگر آ بھی جائے گلے سے لگانے کے لیے خوشی سے, ساتھ شادمانی سے, مسرت سے اسے گلے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں. اب گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کر چکا کہ انسان اگر پریشان ہو کر موت کو تو یاد کرنا ہے, دن میں 20 مرتبہ 24 گھنٹوں میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن کوئی بیمار ہو گیا, اتنا شدید بیمار ہو گیا, یا اللہ اتنی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی مجھ سے, یا اللہ مجھے موت دے دے, مجھے موت دے دے. گھر والوں کے ٹینشن سے انسان کہے یا اللہ مجھے موت دے دے. غریبی اتنی, تنگ دستی اتنی, محتاجی اتنی کہ قرض کے دلدل میں ڈوب گیا ہے, قرض چکا نہیں سکتا. دل میں سوچے یا اللہ مجھے موت دے دے, یہ دنیا تو میرے اوپر مصیبت پہاڑ بن چکی ہے. بزنس میں, کاروبار میں نقصان ہو گیا, انسان سوچتا یا اللہ اس سے بہتر تھا مجھے موت دے دے. نہ میرے پاس گھر رہا, نہ کوئی میرے پاس رہا, نہ دوست و احباب رہے, نہ بزنس کرنے کے لیے ساتھ میں جتنے دوست و احباب تھے وہ تک نہ رہے. یا اللہ اسی مصیبت میں مجھے موت دے دے. یا اللہ گھر میں بیوی پریشان ہے, بیٹی پریشان ہے, بیٹے پریشان ہے, سب کو بیماریاں لائق ہو چکی ہے, بیمار ہو چکی. یا اللہ ایسے وقت میں مجھے موت دے دے. تو حضرات ایسی موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب موت کی تمنا کرنا ہے تو کس موت کی تمنا کرنا ہے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں یہ تک بتا چکے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا ہے تو موت کی تمنا کس طرح کی جاتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر تمنا کرنا ہے تو یہ کہہ لے اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت میں بہتری ہے تو موت عطا کر۔ یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا کر، یا اللہ جب میرے لیے موت میں بہتری ہے تو اس وقت مجھے موت عطا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تعلیم دی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر نیک ہے تو امید ہے کہ اس کی نیکیاں زائد ہوں گی، اگر بیمار ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر نیک ہے تو امید ہے کہ اس کی نیکیاں زائد ہوں گی، اور اگر بد ہے تو شاید بھلائی کی طرف لوٹ آئے۔ تو بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، جس طرح پت جھڑ کے زمانے میں پتے جھڑتے ہیں درخت سے، اسی طرح انسان نمازیں ادا کرے، وضو کرے تو اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں انسان کے۔ اور محترم سامعین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ موت کی تمنا کب کرنا ہے اور موت کی تمنا کب نہیں کر سکتے۔ اور آگے آئے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے دعا کی، ہمارے نبی کی دعا کیا تھی، کسی کو مالک اور بازار نے حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں کے چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی دعا کرتا ہوں، اور تو جب لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے آزمائشوں میں ڈالنے سے پہلے اپنے پاس بلا لینا، یعنی موت دے لینا۔ شرح الصدور ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمارا نبی خود ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے نیک کام کرنے کے اور برے کاموں کے چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی دعا کرتا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہے، معصوم ہے۔ ہمارے نبی سے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا اور ہوا بھی نہیں۔ اب یہ دعا کرنا یا اللہ میں تجھ سے نیک کام کرنے کی اور برے کام چھوڑنے کی اور مسکینوں سے محبت کرنے کی دعا کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہاں پر یوں سمجھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح سے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کے کرنے کی اور برے کاموں کے چھوڑنے کی دعا کرتا ہوں، تو یہ دعا تعلیم امت کے لیے تھی کہ میرے امتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کر سکے۔ مومن کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ و خطا گار نہیں سمجھتا۔ ہمارے نبی گنہگار نہیں ہو سکتے، خطا کار نہیں ہو سکتے، لیکن آئیے اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، انبیاء کرام کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیا، ان کی کتاب کے حوالے سے سماعت کریں۔ اہل حدیث کہلانے والوں کے پیشوا مولوی رفیق خان لکھتے ہیں کہ عقیدہ ان کا کیا ہے، انبیاء علیہ السلام عیب دار ہوتے ہیں۔ انبیاء نبی کی جمع ہے انبیاء کرام علیہ السلام عیب دار ہوتے ہیں۔ کس کتاب میں لکھا؟ اصلاح عقائد، صفحہ نمبر 154 صفحہ نمبر پر انہوں نے لکھا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے چنندہ اور پسندیدہ بندے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام تھے، اور تمام محبوبوں اور جملہ انبیاء اور رسول کے سردار ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام
بے عیب اور بے گناہ ہوتے ہیں. اسی لیے پیارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تمام انبیاء کرام کی محبت کو یوں اظہار کرتے ہوئے ہمارے نبی کے تعلق سے یوں ارشاد فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق تمام انبیاء کرام کے تعلق سے امام اہل سنت نے فرمایا. تو ہم تمامی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اور محترم سامعین کرام، جب گناہ کی بات آئی تو میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بتا دوں جو میں اکثر بتاتا ہوں تاکہ یہ بات ادھوری نہ رہ جائے گناہ کی. ہمارے نبی گناہگار نہیں ہو سکتے اور گناہگار نہیں ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہمارے نبی گنہگار ہیں؟ کیا ہے آپ بتائیے، کیا ہمارے نبی گنہگار ہیں؟ اللہ جس کو امام الانبیاء بنائے وہ کیسے گنہگار ہو سکتا ہے؟ پارہ نمبر 26 میں سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یوں ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں فتح دی، کھلم کھلا فتح دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر گنہگار ٹھہرایا گیا. جس سے بھی شک و قرآن کھول کر کے مولانا اشرف علی تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے اس ترجمے کو بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی ہو اس کا وہ ترجمہ، کہیں بھی جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ترجمہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی گنہگار نہیں ہو سکتے اور گنہگار نہیں ہے جب ہمارے نبی گناہ سے پاک ہے، معصوم ہے، سید المعصومین ہے تو ہمارے نبی سے گناہ سرزد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جب چلتے ہیں بریلی کی سرزمین پر ایک ایسا مجدد ہمیں نظر آتا ہے جسے ہم عشق و محبت کہنے والے ہیں، جسے ہم عاشق رسول کہتے ہیں، جسے ہم عشق رسول کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر کے قرآن اور حدیث کی تفسیر کو شعر و شاعری میں یوں ڈال دیتا ہے. امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی ہے، آپ کے صدقے میں، آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسل سے اللہ تعالیٰ امتیوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے. اگلے پچھلے گناہوں کو امتیوں کے معاف کرے. ارے امتی تو گنہگار ہے، اللہ کے نبی گنہگار نہیں ہو سکتے. تو محترم سامعین کرام، ہمارا یہ عقیدہ ہے. انہوں نے جو ترجمہ کیا جو بھی ہو دیکھ سکتے ہیں، سورۃ الفتح ہے، شروع ہی کی آیت کریمہ جو شروع ہوئی ہے سورت انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس کے بعد ترجمہ ہے کنز الایمان کہتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان. قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، اس ترجمے کو جا کر کے آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کتنا فرق ہے. اور محترم سامعین کرام، موت کے تعلق سے ہم لوگ سماعت کر رہے ہیں. درمیانی گفتگو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ ہم لوگوں نے سماعت کیا کہ ہم لوگوں کو اللہ کے نبی نے موت کو یاد کس طرح کیا جاتا ہے، اس کو ہم لوگوں کو اللہ کے نبی نے بتایا. اب کسی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انسان چار کاندھے پر اب لے کر نکل رہے ہیں، انسان اس کے پیچھے پیچھے ہے. کوئی انسان اس جنازے کے تعلق سے
کہے یہ بہت بڑا خبیث تھا، بہت بڑا سیاستکار تھا، بہت بڑا دھوکے باز تھا، بہت بڑا غیبت کرنے والا تھا، بہت بڑا چغل خور تھا، انسانوں کو ستانے والا تھا، بے رحم تھا، گنہگار تھا، پاپی تھا. جنازہ جا رہا ہے، پیچھے سے انسان باتیں کرے اس کے تعلق سے یہ انسان برا انسان ہے، غلیظ انسان ہے، مسلمان ہو کر فائدہ نہیں. اس کے اپوزٹ میں وہی کوئی دوسرا جنازہ جا رہا ہو، انسان اس کے پیچھے پیچھے درود شریف پڑھتے ہوئے جانا ہے. کسی نے کہا بہت ہی اچھا انسان تھا، انسانوں کی بھلائی کے لیے پیش رہتا تھا، مسلمانوں کی اس نے بہت ہی خدمت کی ہے. جہاں پانی نہیں تھا پانی کا انتظام کیا، جہاں گھر نہیں تھے گھر کا انتظام کیا. انسان پریشان رہتا خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتا، مسکینوں غریبوں کی اتنی ہمدردی سے پیش آتا ان کے ساتھ. اللہ اس کو اور زیادہ عمر دراز کرنا تھا، اللہ اس کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش کرے. تو ان میں سے دو مرحومین میں سے، دو مردوں میں سے کون افضل ہے؟ حدیث کی روشنی میں اس کو سماعت کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک جنازے کے ساتھ گزرے تو ان لوگوں نے اس میت کی تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. پھر کچھ لوگ دوسرے جنازے کے ساتھ گزرے تو انہوں نے اس میت کی برائی بیان کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک وابی امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں وقت میں کہا واجب ہو گئی واجب ہو گئی، یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس شخص کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. اللہ اکبر. صحیح بخاری ہے جلد اول ہے صفحہ نمبر 760 ہے، صحیح مسلم ہے جلد دوم ہے صفحہ نمبر 655 ہے، 655 ہے. تو محترم سامعین کرام، تو اس کی بھی علامت بتا دی کہ جنازہ خود بخود وہ ہلکا ہو جاتا ہے. انسان تیزی سے خود بخود نکلتا لیکن پتہ نہیں چلتا، بھاگنا بھی نہیں ہے، دوڑنا بھی نہیں ہے اور جلد بازی بھی نہیں کرنا سکون سے. لیکن نیک لوگوں کا جنازہ الگ ہوتا ہے. اور محترم سامعین کرام، جلد کسی کا انتقال ہوا اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنازے کو جلدی اٹھاؤ، کیونکہ اگر جنازہ نیک آدمی کا ہے تو یہ ایک نیک کام ہے جیسے تم کر رہے ہو. اگر جنازہ اس کے علاوہ یعنی برے آدمی کا ہے تو تم ایک برائی کو اپنی گردن سے اتار رہے ہو. تو صحیح بخاری ہے جلد اول ہے صفحہ نمبر 772 ہے، صحیح مسلم ہے جلد دوم ہے صفحہ نمبر 601 ہے. اور جو انسان مرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ کر کے کوئی زبردستی نہیں کرنا ہے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. جھانکنے کی وہ سختی میں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، لیکن تلقین کرنا ہے. کس طرح تلقین کرنا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کیا کرو. پڑھنا ہے، جو بیٹھے ہیں انہیں کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح مسلم ہے جلد دوم ہے صفحہ نمبر 631 ہے، ابو داؤد شریف ہے جلد 3 ہے صفحہ نمبر 190 ہے. اور نماز جنازہ کے لیے، جنازے کی نماز کے لیے مسجد میں لے گئے. مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا، جنازے کی نماز مسجد میں رکھ کر یا مسجد کے خارج جگہ میں رکھ کر کے ادا کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی ہے مسجد میں جنازے کو رکھ کر کے نماز ادا کرنا. اسی لیے
مساجد کی دوسری جگہ جنازے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے تاکہ یہ مکروہ تحریمی نہ ہو جائے. علماء کرام اسی لیے اس مسئلے کو عام کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ انسان مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں. جو مسجد کے ذمہ دار ہیں مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ کا ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے. میں نے ابھی بہار شریعت میں دیکھا اسی مسئلے کو، اسی لیے میں آپ کے سامنے اتنی مضبوطی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے. اللہ جن صدر سیکریٹری اور جو مسجد کے ذمہ دار ہیں وہ سمجھدار ہیں، اپنے آپ کو مسجد کے ذمہ دار کے ساتھ ساتھ خادم سمجھیں، خدمت کرنے والا سمجھتے ہیں. وہ انسان کوشش کرتے ہیں کہ کہیں دوسری جگہ ایسی جگہ بنائیں جنازے کی نماز ادا کر سکیں، مسجد میں ادا کروانے کے لیے منع کرتے ہیں. اور مسجد میں جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، یا چاہے آپ ہو چاہے میں ہوں کوئی بھی ہو جائے، مسجد میں خدمت کرنے والے حاکم نہیں ہوتے. میں امامت کروں تو میں حاکم نہیں ہو سکتا. صدر سیکریٹری ممبران اگر مسجد کی خدمت کرتے ہیں وہ حاکم نہیں ہے. کوئی امام کو آؤ جاؤ بھیجنا یا کسی بچے کو بھیج کر کے بلانا کہ یہ حاکم نہیں ہے. مسجد میں خدمت کرنے والے حاکم نہیں بلکہ خادم ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اور اس مسجد کی خدمت کے لیے یا مدارس کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. تو ہمیں تہ دل سے، صدق دل سے خدمت کرنا ہے. اور یہ بھی کہنا ریاکاری ہی ہوگی کہ میں نے فلاں کام کر دیا، میں نے مسجد کا وہ کام کیا، میں نے مدرسے کا وہ کام کیا، یہ دکھاوا ہو جائے گا. لیکن ذمہ داران ہیں، سب کو حساب کتاب دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت بتانا کچھ نہیں. راستے میں جتنے بھی لوگ ملے تو کہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو یہ ریاکاری میں شامل ہو جائے گا. ریاکاری سے بھی ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا. میں عرض کر رہا تھا مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور مسجد میں انسان نماز جنازہ کے لیے لایا گیا اور امام صاحب نے یا کوئی ولی نے، رشتہ دار جو ہوتے ہیں گھر والے ان کو ولی کہا جاتا ہے، جن کا انتقال ہوا اگر اس کے پیچھے کوئی ان کے ولی ہیں، رشتہ دار ہیں جو نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، ان کا سب سے پہلے آتا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں. نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد لوگوں کا بہت ساری مساجد میں ایسا وقت آ چکا، ایسا وقت کو بدلنے کی کوشش، تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. سلام پھیرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے میں نے بھی دیکھا، سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی کہتے ہیں لے جاؤ. دعا کچھ نہیں، نماز جنازہ ہی دعا ہے، اب لے جاؤ. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اور جب بھی آپ دیگر بد عقیدہ لوگوں کی مسجد میں جائیں گے تو آپ ضرور یہ چیز دیکھیں گے، دعا کرنے سے کتراتے ہیں. دعا بھی دو جملوں میں ختم ہو جاتی ہے. کیا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد دعا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آئیے اس کو حدیث پاک کے حوالے سے ہم لوگ سماعت کرتے ہیں. ابو داؤد شریف ہے، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 310 ہے. ابن ماجہ ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 480 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کیا کرو، اس کے لیے خلوص دل سے دعا کیا کرو. اس لیے اہل سنت والجماعت میں نماز جنازہ، جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں میت کے لیے، یا اللہ اس کی مغفرت کر، اس کے گناہوں کو معاف کر، اس کے خطاؤں کو معاف کر. یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کی ہر مساجد میں نماز جنازہ کے بعد دعا کی جاتی ہے. اس کے بعد قبرستان لایا جاتا ہے. قبرستان میں لانے کے بعد عمر مدفن کرنے کے بعد 40 قدم پار ہونے کے بعد بھی دعا کی جاتی ہے. اور گھروں پر پہنچ کر کے بہت ساری جگہ دیہاتوں میں آج بھی یہ رواج موجود ہے
گھروں میں پہنچ کر کے جتنے بھی گھر والے ہوتے ہیں مرحوم کے انہیں تلقین کر انہیں ایک سمجھاتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ تمہیں آج یہ گئے اس کے بعد ہمیں بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کا ایک موقع دیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ محترم سامعین کرام اس سے اور آگے ہم لوگ سماعت کرنا ہے. مدفن کرنے کے بعد مردے کو قبر میں رکھ کر کے اسے دفنانے کے بعد 40 قدم انسان جب باہر نکلتے ہیں اس وقت اذان کہی جاتی ہے. کیا اذان کا کہنا شرک ہے یا بدعت ہے یا جائز ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس کو اگلا جمعہ سماعت کریں گے. کیا اذان قبر جائز ہے یا اذان قبر ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کیوں جائز ہے اور جائز ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ کس وجہ سے اذان قبر کو جائز قرار دیا گیا؟ انشاءاللہ تعالی مفصل انداز میں اس کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. اگلا جمعہ یہ بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اللہ باحیات رکھے تو ضرور یہ بھی سماعت کریں گے. جو انسان صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, وہ مرحوم کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ کوئی انسان نفل نمازیں پڑھ کر کے یا کوئی انسان صدقہ خیرات کر کے مرحوم کو پہنچانا چاہتا ہے, کیا اس کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ انشاءاللہ یہ بھی سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. اگر وقت رہا تو 10واں 20واں 40واں کرنا, یہ تمام چیزیں اسلام کی روح سے جائز ہیں یا نہیں جائز ہے, یہ تمام چیزیں ہر انسان کے ذہن میں ایک جگہ بناتی ہے. اور بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے سوالات پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ضرور اسی مسجد میں 1 بجے سے پہلے حاضر ہونے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی ٹاپک پر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس حاضری کو قبول کرے. بولنے میں سننے میں کوئی خامی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ. جو حضرات سنت ادا نہیں کیے کھڑے ہو کے سنت ادا کریں. السلام علیکم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وآله وصحبه دائما أبدا. الحمدللہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے ایسا ٹاپک, ایسا موضوع, جس ٹاپک کو سن کر, جس گفتگو کو سن کر انسان سوچنے پر جاتا ہے اور اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ راہ راست پر آتا ہے. وہ کون سا ایسا ٹاپک ہے؟ وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان. سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے, بس باقی رہنے والی ذات رب قدیر کی ذات ہے. وہی اکیلا معبود ہے جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. پہلے بھی تھا, اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ حی ہے, وہ زندہ ہے. ساری کائنات ختم ہو سکتی ہے لیکن باقی رہنے والی ذات ایک ہی ہے, وہ ہے رب العالمین کی ذات. گزشتہ جمعہ بھی ہم لوگوں نے موت کے تعلق سے سماعت کیا اور اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 29 میں بھی ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں نے موت بھی پیدا کی ہے, میں نے زندگی بھی رکھی ہے تاکہ اس میں جانچ ہو کہ کون زیادہ اچھا کام کرتا ہے.
تو اللہ خود پہلے ہی فرما چکا کہ دنیا میں انسان کو بھیجوں گا، اس کے لیے موت بھی مقرر ہے، مرنا بھی مقرر ہے، جینا بھی مقرر ہے۔ بس چند دنوں کی دنیا میں انسان کتنا جیتا ہے اور اتنا جینے میں انسان میری کتنی عبادت کرتا ہے۔ میں نے اسے آسمان دیا تاکہ آسمان کے سائے تلے رہ سکے، زمین عطا کیا تاکہ زمین پر چل سکے، میں نے بارش عطا کی، میں نے سورج کی کرنیں عطا کی ہے، میں نے رات کی چاندنی عطا کی ہے، رات کی تاریکی عطا کی تاکہ انسان آرام سے سو سکے، دن میں روشنی عطا کی تاکہ انسان آرام سے دین کا کام کر سکے، دنیا کا کام کر سکے، اپنی ضروریات پوری کر سکے، رزق حلال و طیب حاصل کرنے کے لیے نماز فجر ادا کرنے کے بعد زمین پر پھیل جائے تاکہ رزق حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان بے انتہا احسان ہے، ہم اس کا احسان جدا نہیں کر سکتے اور اس کا احسان ہم مکمل ادا بھی نہیں کر سکتے۔ تو محترم سامعین کرام، مختصر سی زندگی میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہر چیز ہمارے لیے عطا کیا ہے، تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس کی کتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنے گھنٹے 24 گھنٹے میں کتنا وقفہ ہم عبادت کے لیے صرف کر رہے ہیں اور کتنا وقت سونے کے لیے ہم گزار رہے ہیں اور کتنا وقت بزنس کاروبار کے لیے لگا رہے ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی پیدا کی ہے، ہم نے موت عطا کیا، اور جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی